اور کے اوپر استاد گرامی پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مولوی محمد ریحان خان صاحب مدظلہ العالی، امام جامع مسجد و پرنسپل مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں اسے کیا بھائے گی دنیا کی شان و شوکت و زینت، اسے کیا بھائے گی دنیا کی شان و شوکت و زینت، نظر میں بس گیا ہو جس کی سادہ پن محمد کا۔ ایک معتبر شخصیت آپ کی معتبر سماعتوں کے حوالے۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا حضرات اکرام، تمام محلے والے جشن آمد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ لوگ ہر سال آپ کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ رسول اللہ تو ایک بار تشریف لائے اور ایک ہی بار دنیا سے چلے گئے، لیکن امت کے لوگ ہر سال ان کا جشن مناتے ہیں، جیسے لوگ اپنے بچے کی ہر سال سالگرہ مناتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہر سال اس کی برسی کرتے ہیں۔ ایک سال کے بعد لوگوں کا طریقہ ہے کہ اس شخص کو یاد کرتے ہیں، چاہے اس کے جانے کو یاد کریں یا اس کے آنے کو یاد کریں۔ رامپور میں پہلے لوگ عید میلاد النبی کو نہیں جانتے تھے۔ 12 وفات لوگ مناتے تھے، اپنے گھروں میں کھانے پکانا، قرآن عظیم کے ختم اور ذکر و اذکار، جس کو اللہ نے جو دیا ہے اس نے بتایا اور آپ کی فاتحہ کا اہتمام کیا، آپ کو ثواب پہنچایا۔ لیکن اب رت بدل گئی، 12 وفات سے عید میلاد النبی بن گئی۔ دہلی کے اندر ایک بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب، ایک ہندوستان کے بڑے عالم مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے والد مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب۔ جب ربیع الاول کا یہ زمانہ آیا تو غریب آدمی تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں رسول اللہ کی فاتحہ دلاؤں تو کائے پہ دلاؤں گا؟ تو وہ بازار گئے یا بازار سے گزرے، انہوں نے گڑ لیا، چنے لیے اور اس کے اوپر رسول اللہ کی فاتحہ دے دی۔ تو پھر انہوں نے رات کو خواب میں یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل ہے جس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت کچھ نعمتیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، بہت سے تحفے ہیں، لیکن اس میں سے آپ نے اپنے لیے گڑ اور چنوں کو پسند کیا۔
اور فرمایا کہ یہ ایک ایسے شخص نے ہمارے دربار میں بھیجا ہے تحفہ کہ اس کی محبت کا یہ تحفہ ہم واپس نہیں کر سکتے۔ جب بات سنی تو ان کو بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ ایک گڑ چنو کا میرا معمولی سا تحفہ رسول اللہ نے پسند فرمایا۔ تو یہ آدمی کی عقیدت، اس کی محبت کی بات ہے۔ وہ جو بھی رسول اللہ کے دربار میں پیش کر سکتا ہے کرے، کسی سے قرضہ لے کر نہیں، کوئی ناپاک کمائی نہیں، جوئے اور سٹے کی اور کسی اور ڈھنگ کی کمائی نہیں، بلکہ پاک صاف جو اس نے خود کمایا ہو، جو اس نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہو، وہ چاہے تھوڑا بھی ہو تو رسول اللہ کے دربار میں مقبول ہوگا، اور ادھر ادھر کی کمائی کا اگر ان کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو مقبول نہیں ہوگا۔ جو لوگ تحفے آپ کو پیش کرتے تھے، آپ تحفہ تو واپس نہیں کرتے، لیکن اس کے بدلے کوئی اور تحفہ اپنی طرف سے دے دیا کرتے تھے کہ کسی کا احسان آپ کے اوپر باقی نہ رہے۔ فرمایا ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے میرے اوپر احسان سب سے زیادہ کیا ہے، اور مجھے اس کا وہ احسان زندگی بھر یاد رہے گا۔ ان امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اوپر جو احسان ہے، صحبت کا بھی احسان اور مال کا بھی احسان، وہ ابو بکر کا ہے۔ یعنی انہوں نے پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری۔ کوئی بھی حال ہو، مشکل ہو، آسانی ہو، تندرستی ہو، فراغ دلی ہو، فراخی ہو، رات ہو، دن ہو، سفر ہو، گھر ہو، مشکل ہو، دشمن ہو، کوئی ایسا موقع نہیں گزرا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو اور ابو بکر آپ کے ساتھ میں نہ ہو۔ ان کا احسان تھا تو حضرت عائشہ سے اس لیے بے پناہ محبت تھی کہ وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی۔ ایک شخص نے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے، یعنی پوری دنیا میں تمام صحابہ میں، سب لوگوں میں، ماننے والوں میں، چاہنے والوں میں، محبت کرنے والوں میں سب سے زیادہ عائشہ مجھے محبوب ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ کہا اس کا باپ ابو بکر۔ اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ خدا ابو بکر پہ رحم فرمائے، اس نے مجھے اپنی بیٹی دی، اپنی چہیتی مجھے نکاح میں عطا کی۔ یعنی کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی کہ جس سے انہوں نے رسول اللہ کی محبت کا حق ادا نہ کیا ہو۔
یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ ہم لوگ محبت کا حق اس طرح ادا نہیں کر سکتے کہ ہم نے جلد سے کر دیے. ان کی تعلیم تو ہر دن ہے، ہر رات ہے، ہر وقت ہے، ہر صبح ہے، ہر شام ہے. بس ایک گھنٹے کے لیے کوئی رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی ہے. ان کی اتباع اور ان کی پیروی میں زندگی گزارنا، اور جس بات کو انہوں نے پسند کیا ہو اس کو پسند کرنا، اور جو ان کو ناپسند ہو اس کو ناپسند کرنا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں پسند ہے ہم تو وہ کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو، قرآن میں ہو نہ ہو، حدیث میں ہو نہ ہو، رسول اللہ کی سیرت میں ہو نہ ہو. یہ کیا محبت ہے؟ ہم اپنا مال تو دے سکتے ہیں لیکن اپنا دل نہیں دے سکتے. دل میں دنیا کی محبت سمائی رہے گی، ہم اس کے اوپر فریفتہ رہیں گے اور رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کریں گے اور نعرہ بھی لگائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم رسول پاک کی زندگی اور ان کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، ان کے نام دنیا میں آج بھی زندہ ہیں، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول کریم کی ادنا سی سنت کو بھی ترک نہیں فرماتے تھے. مولوی وجاہت اللہ خان صاحب نے سنایا کہ میں نے اپنے نانا خطیب اعظم کو یہ دیکھا کہ وہ آپ کی کوئی ذرا سی بھی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے. یہ جو مسجد میں ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جاتے وقت کی دعا نہ کبھی چھٹتی تھی اور نہ واپسی میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کبھی قضا ہوتی تھی. اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تیرے گھر میں آئے، تیری عبادت کی، تیرا یہ گھر رحمتوں کا اور برکتوں کا خزانہ ہے. یہاں ہم نے یہ رحمتیں تو حاصل کر لی لیکن اب دنیا میں واپس جا رہے ہیں تو اب تیرا فضل ہمیں چاہیے، یعنی ہمیں روزی چاہیے، روزی میں برکت چاہیے. یہ دعا جو لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی عطا فرماتا ہے اور ان کی روزیوں میں برکت بھی پیدا فرماتا ہے. ایک صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ایک زمانے میں وہ بہت پریشان تھے، حالانکہ وہ خود صاحب حیثیت آدمی ہیں، مختلف کاروبار ہے، روزگار ہے،
لیکن حسب استطاعت یا حسب حیثیت ہر شخص کے اوپر کبھی نہ کبھی کوئی پریشانی آتی ضرور ہے. پریشانی نہیں آئے گی تو خدا کو کون یاد کرے گا؟ راحت میں تو کوئی یاد کرتا نہیں، مشکل میں اور مصیبت میں انسان کچھ خدا کو یاد کرتا ہے. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. ہم نے انسان کے اوپر جب بھی کوئی احسان اور انعام کیا تو یہ بجائے اس کے کہ خدا کا شکر ادا کر کے اس سے قریب ہوتا، وہ دور ہو گئے اور پھر بھول جاتا. اس بھولنے کی سزا بہت سخت ہے. اگر تم نے خدا سے کوئی وعدہ کیا، خدا سے کوئی چیز مانگی، تو کم از کم اس کو یاد کرو. ہماری ایک پیر بہن ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے مولوی صاحب سے، مولانا ریاض الدین احمد خان صاحب سے ایک کام کے لیے کہا. مولوی صاحب نے دعا فرمائی، وہ کام ہو گیا. بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی تو مولوی صاحب نے پوچھا ارے بھائی تمہارا وہ کام ہو گیا؟ وہ خود بھول گئی. مجھ سے انہوں نے ذکر کیا، میں نے کہا یہ تو تم نے بہت بڑی غلطی، تم اللہ والوں کو جانتی نہیں ہو. تم بھی یہ چاہتی ہو کہ وہ بھی تمہاری طرح خدا کے دربار سے نکال دیے جائیں. اللہ کے ولیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خدا سے جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں اور اسے یاد بھی رکھتے ہیں. وہ تم نے کہا تم تو بھول گئی، لیکن مولوی صاحب کو وہ بات یاد تھی اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ عورت جب ہم سے ملنے کے لیے آئے گی تو یہ میں اس سے پوچھوں گا کہ تیرا کام میری دعا سے ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ان کو اپنی اس شکر گزاری کی حالت کا علم تھا کہ اگر اس کا یہ کام ہو گیا تو مجھے خدا کے دربار میں اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری دعا سے اس کا یہ کام کیا. آدمی بھول گئے. ایسی بہت سے لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، اپنی بات کہہ کے چلے آئیں گے پھر غائب ہو جائیں. جب اللہ نے ان کو ان کی دعاؤں سے نواز دیا پھر بھی لوٹ کے نہیں جائیں. پھر جب کوئی مصیبت آئے گی تو پھر پہنچ جائیں گے. اس کے بعد ان کی توجہ نہیں ہوتی. بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ عجیب آدمی ہے، جب کہہ کے گیا تھا تو لوٹ کے واپس نہیں آیا. تو یہ معاملات ایک مسلمان کے، ایک ولی کے، ایک اللہ کے نیک بندے کے، ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ ہمیں بزرگوں نے یہی تو سکھایا کہ جب تم اللہ سے کوئی عہد کرو تو اسے پورا کرو. عہد پر پوری زندگی اولیاء نے اپنی قربان کی ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں. ہماری نظر میں بہت معمولی بات ہے. حضرت شاہ احمد علی خان صاحب جن کا ہمارے مدرسے میں مزار مبارک، عہد کر لیا نہ کھانے کو نہ پینے کو، نہ صبح کو سحری میں نہ شام کو افطار میں. روزے رکھنا شروع کیے تو 36ویں دن حضرت بے ہوش ہو گئے، کیونکہ صبح کو سحری میں بھی پانی اور شام کو افطار میں بھی پانی. پانی پیتے پیتے 36 دن گزر گئے تو بے ہوش ہو گئے. ان کے جو مرید تھے ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت کو بیدار کر دیتے یا ان کے منہ میں کوئی کھانے اور پینے کی چیز ڈال کر ان کو ہوش میں لے آتے. وہ ڈرتے تھے.
لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت کا کہیں انتقال نہ ہو جائے، ان کے پیر کے بیٹے کو بلا لیا اور یہ کہا کہ آپ ان کے منہ میں دودھ ڈال دیجئے، جب ان کو ہوش آئے گا تو یہ آپ کو نہیں ڈانٹ سکتے کیونکہ آپ تو پیر کی اولاد ہیں، اور اگر ہم نے دودھ ڈال دیا اور ہوش آ گیا تو پھر مریدوں کی تو خیر نہیں۔ انہوں نے دودھ کے چمچے منہ میں ڈال دیے، حضرت کی آنکھیں کھل گئی، ہوش آ گیا، فرمایا کہ 40 دن میرے پورے ہو گئے؟ حضرت نہیں، پھر 36واں دن ہے، تو تم نے کیا کیا؟ کہ صاحب آپ کے منہ میں دودھ ڈال دیا تھا انہوں نے، امر الدین صاحب نے۔ ارے یہ تم نے کیا کیا بھائی؟ تمہیں یہ احساس نہیں ہے یہ کہ تم نے میرا چلہ توڑ دیا؟ 4 دن رہ گئے تھے، اگر میں اس میں مر جاتا اور نہیں مرتا تو 40 دن پورے کرتا۔ تم نے میرا چلہ توڑ کر میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے باپ تو یہ کہہ چکے تھے، شاہ امام الدین خان صاحب، کہ احمد علی تو کامل ہو چکا، جب آپ کامل ہو گئے تو چلے کی ضرورت آپ کو کب ہے؟ لیکن یہ وہ نہیں جانتے تھے جو حضرت شاہ احمد علی صاحب جانتے تھے کہ خدا اور ان کے بیچ کیا معاملہ ہے، کیا عہد ہے، جو ان کو 40 دن اس کے پورے کرنا تھے، اور ان کو اس کا بہت افسوس ہوا کہ ایک شخص نے 36ویں دن ان کا عہد توڑ دیا۔ ہمارے پیر ان کے عہد کو دیکھو، 3 دن تک ایک مرتبہ دودھ نہیں مل سکا تو چائے کا پانی اور ڈا کر پی کر 3 دن تک انہوں نے اسی طریقے سے گزارا کیا۔ یہ عہد کی بات ہے۔ دیکھو جہاں کوئی تمہیں مصیبت آئی ہے، جہاں کوئی کاروبار میں نقصان ہوا ہے، وہاں کوئی تمہاری بھول ہے، اللہ سے وعدہ کر کے مت بھولو۔ اگر تم وعدے کی حیثیت میں نہ ہو تو وعدہ مت کرو، لیکن وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے سچے انسان تھے، جو بندوں سے وعدے کیے ان کو بھی پورا کیا، جو خدا سے وعدہ کیا اسے بھی پورا کیا۔ اپنی بڑی بیٹی زینب، اس کی سسرال کے متعلق فرمایا کہ بھائی مجھے ایسے لوگ تو آج تک نہیں ملے جیسے زینب کے سسرال والے ملے۔ فرمایا کہ جو انہوں نے مجھ سے وعدے کیے اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی میں مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ یعنی وعدے کی وفا اور سچائی ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ جانتا ہو کہ یہ آدمی اپنا وعدہ پورا کرے گا تو اس کے انتظار میں وہ مر بھی سکتا ہے، لیکن جب کسی کو اس نے جھوٹا جانا تو وہ کیوں مرے گا؟ اس لیے غالب نے کہا کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم، یعنی تم نے وعدہ کیا اور ہم آج بھی جیتے ہیں کیونکہ تجھے ہم جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تجھے سچا سمجھتے ہوتے تو پھر مر کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے مسلمانوں اس بات کا خیال رکھو، شکر گزاری کرو۔ 2 پیسے بھی ملے، ایک ذرا سی صحت بھی ملے، کچھ تمہیں خوشگواری اپنی طبیعت میں محسوس ہو، ایک بیمار ذرا چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو،
تمہارا بچہ مدرسے میں کوئی بہتر تعلیم حاصل کر کے کوئی اچھا انعام لائے. بے شمار ہیں ایسے زندگی کے مواقع جہاں انسان اللہ کی شکر گزاری میں اس کے آگے جھک جائے، مگر وہ ایک وقتی خوشی منا کر اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اور پھر اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. بہرحال ایک واقعہ سنانا تھا آپ کو کہ وہ صاحب جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں ایک وقت بہت پریشان ہو گیا، میرا سارا پیسہ بکھر گیا، روزگار ختم ہونے لگا، سب طرف سے بندشیں ہو گئیں. مولوی صاحب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ یہ سب میری حالت ہے اس وقت، مجھے کچھ آپ بتائیے. تو مولوی صاحب نے فرمایا بھائی تم کوئی چیز پڑھتے ہو؟ صاحب یہ پڑھ لیتا ہوں، صاحب وہ پڑھ لیتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں. مجھے کتنی چیزیں انہوں نے بتا دی. فرمایا تم مسجد سے جب باہر نکلتے ہو تو اس وقت دعا پڑھتے ہو؟ صاحب یہ نہیں پڑھتا ہوں. کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ کچھ دن لگاتار جب یہ میں نے پڑھا تو میرے کام حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئی، جو چاروں طرف سے تنگ دستی تھی وہ اللہ کے کرم سے ختم ہو گیا. بتانا یہ تھا کہ حضرت خطیب اعظم جس وقت مسجد میں جاتے تھے تو یہ دعا پڑھ کے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا، جب واپس آتے تو یہ کہ اللہم انی اسألک من فضلک، ذرا ذرا سی بات کو نظر انداز نہیں فرماتے. اور ہم ہیں کہ نماز کو بھی نظر انداز کر دیں گے، جو فرض ہے واجب کو بھی نظر انداز کر دیں گے، اذان کو بھی نظر انداز کر دیں گے جو باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر میں دی جا رہی ہے بہت زور سے، اس لیے کہ ہمارے کانوں میں آواز آئے. مگر افسوس یہ ہے کہ دل میں تو آواز نہیں پہنچتی. مسجد میں وہی 4 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، محلے میں 400 آدمی رہ رہے ہیں، یہ کوئی احساس ہی نہیں. بہت سے لوگ تو کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، لیکن افسوس تو ان کا ہے جو بنا وجہ نماز نہیں پڑھتے. یہاں ان کو بیٹھ کر باتوں میں جو مزہ ہے وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے میں نہیں ہے. اپنی محفل چھوڑ کے آئیں گے، باتیں چھوڑیں گے، مزہ آئے گا وہ چھوڑیں گے، سوچتے کون چھوڑے گا. باتوں میں جو مزہ ہے، جو بیٹھکوں میں ہے، جو یہاں پر لطف ہے، جو جھوٹ اور سچ میں، جو غیبت میں، جو یہ مزہ نماز میں کہاں ہے. لیکن اللہ کے جو بندے نیک ہیں ان کو مزہ نماز میں بھی ہے. اللہ تعالی ہماری اس حالت ذات پر کرم فرمائے اور ہماری زندگی درست ہو جائے. یہ زندگی اگر رسول اللہ کے نام پر ٹھیک ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی اور نذرانہ عقیدت نہیں ہو سکتا. خطیب اعظم نے 12 تقریروں میں یہ فرمایا کہ کوئی مجھے شہر کا آدمی یہ بتائے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کوئی جلسہ ہوا، کوئی پنڈال بنا، کہیں پر 500,000 لوگ جمع ہوئے اور کوئی شعلہ بیان تقریریں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. کسی نہ حدیث میں ملتا ہے نہ کسی اور روایت میں. لیکن ان کی سیرت پاک، ان کی مبارک حدیثیں، ان کے بیانات، وہاں حال یہ ہے کہ ایک ایک شخص بدل کر اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک
ایک نمونہ بن گیا سیرت جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر شخص سیرت کا ایک نمونہ. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جلسہ نہ کریں، جلسہ شوق سے کرو، لیکن اللہ اور رسول کو مت بھولو. اپنی جو حالت ہے اس کو گناہ میں تبدیل مت کرو. گناہ میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم اپنے کاموں سے فارغ ہو تو اللہ کی نعمتوں کا احساس بھی کرو. بے وجہ کوئی گناہ مت کرو، بے وجہ کسی کی برائی نہ کرو، بے وجہ کسی کی برائی میں کوئی مزہ مت لو. اپنی زندگی کو پاک کرو. کہیں پر کوئی غلطی ہو تو معافی مانگ لو، اللہ معاف فرمانے والا ہے. یہ بالکل جو مستی کی زندگی ہے کہ ہر مسلمان مست ہے، وہ اپنے ماحول میں مست، وہ اپنی صحبت میں مست، وہ اپنے کاروبار میں مست، ایسے بالکل بدہوش جیسے یہ مسلمان ہے ہی نہیں. یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. اللہ تعالی بندے کو وہاں معاف نہیں فرماتا کہ جہاں وہ خدا کو یاد کر سکتا ہے اور پھر اس نے یاد نہ کیا ہو. مجبوری میں کسی بندے کو آزمایا نہیں جاتا. انسان ہے، اس کی زندگی ہے، اس کے ساتھ مسائل ہیں، اس کا گھر ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی بیوی بچے ہیں، اس کا روزگار ہے، اس کی شادی ہے، اس کا غم ہے. جب اس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں تو بیسیوں مسائل ہیں، بیسیوں باتیں ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت وقت ہے عبادت کے لیے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، اللہ اور رسول کی بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے. جب ہم اپنے ان اوقات سے ہٹتے ہیں تو بہت سا وقت ہمارے پاس اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نصیحت کرنے کو بھی ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کو بھی ہے، سننے اور سنانے کو بھی ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں. قرآن عظیم بس صرف ماہ رمضان کے لیے رہ گیا. رمضان شریف آئے گا تو بھائی ہر شخص پڑھے گا، لیکن اب کوئی قرآن عظیم نہیں پڑھتا. گھروں میں اب رکھا ہوا ہے، طاق میں اچھی طرح سجا کے سنبھال کے رکھ دیا ہے. 1 سال کے بعد جب رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو ہم نکالیں. جو بچے قرآن عظیم پڑھ چکے یہ دوبارہ قرآن نہیں پڑھتے. ایک عجیب مصیبت. بھول جاتے ہیں، حافظ ہو کے بھول گئے، ناظرہ پڑھ کے بھول گئے، اور کہتے ہیں صاحب وقت ہی نہیں. وقت بہت ہے، لیکن دنیا کی لذتوں سے وقت ملے جب. اب یہاں کی لذتیں ایسی ہیں کہ ہر انسان مست ہے. اللہ تعالیٰ اس مستیوں سے ہمیں بچائے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. قرآن عظیم میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جب لوگوں کو دوزخ پہ پیش کیا جائے گا، یعنی دوزخ جل رہی ہوگی اور لوگ اس میں جھونکے جا رہے ہوں گے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. تو ان سے ایک ہی بات کہی جائے گی کہ دنیا میں تم نے جتنے بھی مزے لے سکتے تھے لے لیے. مطلب تم نے انتہا کر دی ہے ہر مزہ دنیا میں حاصل کرنے کی. اب یہاں کا ایک مزہ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. آج
ذلت کا عذاب ہے۔ یہ بس مسلمان کے لیے یہ جو لذت کی دنیا ہے یہ ضرورت کی دنیا نہیں ہے۔ دیکھو ضرورت سب جائز ہے، آپ تو کپڑے کی ضرورت ہے پہنو، اس کے لیے کماؤ، کون منع کرے؟ کھانے کی ضرورت ہے، کماؤ کھاؤ کھلاؤ، کون منع کرے گا؟ مکان کی ضرورت ہے، بناؤ، کون منع کرے گا؟ یہ تو ہے ضرورت، اور جب اس کے آگے پیدا ہوگی لذت، یہاں پکڑ ہوگی۔ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، یہ جواب دیا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں خدا کی ناشکری کی انتہا کر چکے تھے۔ کافر اسے کہتے ہیں جس کی ناشکریوں کی انتہا ہو جائے۔ تو بھائی یہ لذت کی زندگی مت جیو، ضرورت کی جیو، آرام کی جیو۔ نماز کے لیے آرام کرو کہ اچھی عبادت کریں، عمدہ طریقے سے نماز پڑھیں۔ لذت نفس کے لیے اجازت اسلام نہیں دیتا، نہ مجھے دیتا ہے نہ آپ کو دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جب کھانا پیش کیا جاتا دل چاہ کر کھا لیتے، نہیں دل چاہتا اٹھ جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر گئے لیکن محمد الرسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ کبھی کبھی اس قدر بھوک کہ کوئی کھجور اٹھا کر بستر پر پڑی ہوئی کھانا چاہتے تو ایک دم یہ خیال آ جاتا کہ اگر یہ کھجور صدقے کی ہوئی تو میرے پیٹ میں صدقہ چلا جائے گا، پھر اٹھا کر چھوڑ دے۔ رات کو عبادت کرتے تو پاؤں سوج جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے کملی کے اوڑھنے والے محمد، دل چاہتا ہے کہ جب سب سو جائیں تو تو ہو اور ہم ہوں اور تیسرا ہمارے بیچ میں کوئی بھی نہ ہو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ جگہ جگہ قرآن عظیم میں آپ سے خطاب کیا۔ یہ آیات جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ ایک جلسہ اور ایک عنوان ہے۔ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی تھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہ یہ قرآن عظیم پورا رسول اللہ کا بیان، ان کی سیرت، اس میں سب کچھ ہے۔ کوئی ایک آیت عنوان سیرت نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم میں کتنی آیتیں ایسی ہیں جہاں رسول اللہ کا حال اور حلیہ اور سیرت بیان کی گئی ہے۔ معجزہ ان کا حرف حرف اور خلق عظیم لاجواب، جس میں خدا پاک نے پوری لکھی ہے کتاب۔ یہ پوری کتاب قرآن جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور رسول اللہ کی حالت کو اور ان کے واقعات کو